السلام علیکم ویورز، ان ٹائم نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد سجاد تنولی۔ ویورز، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے لیے کچھ ڈیفرنٹ، کچھ نیا لائیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ گزشتہ مرتبہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود تھے محمد ناصر، آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ حاضر ہوئے ہیں محمد ناصر۔ ان کا تعلق حویلیاں مامدہ ڈانگر سے ہے، وہاں کے رہائشی ہیں۔ سائنس کے حوالے سے ہماری پچھلی نشست ہوئی تھی، اس سے جو قبل نشست ہوئی تھی وہ بھی سائنسی حوالے سے ہوئی تھی، سائنسی علوم کے متعلق ہمارے سوالات و جوابات کا سلسلہ جو چلا تھا اس حوالے سے۔ تو آج ہم ایک نئی چیز آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں، ایک ڈیفرنٹ چیز، ایک نئی معلومات آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں۔ اس متعلق اس سے پہلے کم باتیں ہوتی رہتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے علماء اکرام اس پہ کم ڈیبیٹ کرتے ہیں، کم بحث کرتے ہیں۔ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ کے لیے کچھ نیا لائیں، تو آج ہم آپ کے لیے یہ لائے ہیں کہ جنات کی کتنی اقسام ہیں۔ اس متعلق، اس ریلیٹڈ ہمارے سوالات و جوابات محمد ناصر سے ہوں گے، اور دوسرا جو ہمارا ہوگا سوال یہ ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا کیا۔ اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی سوالات و جوابات ہوں گے وہ محمد ناصر سے ہوں گے، اور تیسرا جو ہم ان ٹائم نیوز کے ویورز کے لیے جو پیغام ان سے لیں گے وہ تیسرا ہمارا سوال ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم ناصر کو ویلکم کرتے ہیں۔ جی ناصر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں، اپنا قیمتی وقت، بہت شکریہ جی۔ ویورز، بڑھتے ہیں سوالات و جوابات کی جانب۔ تو ناصر، سب سے پہلے ہمارے ویورز کو بتا دیجئے کہ جنات کس طرح پیدا کیے گئے ہیں اور ان کی کتنی اقسام ہیں؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ جنات کی 3 اقسام ہیں نا۔ جی جی حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو 3 قسم میں پیدا کیا۔ ایک قسم سانپ، بچھو اور زمین کے کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے، جس میں کتے اور بلیوں کی طرح بھی یہ مطلب ہوتے ہیں۔ جنات کی دوسری قسم فضا میں ہوا کی طرح اڑتے ہیں، اور تیسری وہ قسم ہے جس پر اعصاب و عذاب ہے، اور وہ اپنی شکل و صورت بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اللہ کی مرضی سے وہ ادھر ادھر منتقل ہوتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ مطلب ایسے کلمات بتائے ہوئے ہیں جن کے پڑھنے سے وہ اپنی شکل و صورت بدلتے رہتے ہیں۔ اور ابلیس بھی انہی جنات کی قسم میں سے تھا۔ صحیح۔ اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کئی ہزار سال پہلے آگ کی لو سے پیدا کیا۔ یعنی کہ جیسے آگ کے اوپر اس کی تپش ہوتی ہے جسے ہم محسوس کر سکتے ہیں، جو مطلب ہر صحیح ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ آگ سے پیدا کیا، بالکل، اور بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ یعنی کہ اب میرے رائے کے مطابق یعنی کہ یہ سورج کی جو آگ ہے وہ بے دھوئیں کی آگ ہے۔ ویسے تو ہم جو عموماً آگ جلاتے ہیں اس کے ساتھ تو دھواں ہوتا ہے نا۔ صحیح، یہ بالکل۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ من مارج من نار، کہ ایسی آگ بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ صحیح۔ تو اب جو ہے جنات میں اس کا روایات میں ملتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جان نامی جن کو پیدا کیا، پھر اس کے لیے اس کا جوڑا بنایا، اور ان سے آگے مزید جو ہے نسل در نسل بڑھتے رہے۔ صحیح۔ دوسرے سوال کی جانب بڑھیں۔ ویورز، دوسرا سوال جو ہم محمد ناصر سے کرنے جا رہے ہیں۔ ناصر، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا کیا؟ اس سے ریلیٹڈ جو بھی باتیں ہیں ہمارے ویورز کو بتا دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، تو جیسے میں نے پہلے بھی دو ویڈیوز میں بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو روح کو سب سے پہلے پیدا کیا اور عالم باطن کے اندر پیدا کیا۔ اب جو ہے عالم ظاہر کے اندر یعنی ہمارا یہ جو وجود ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے سب سے آخر میں یعنی ساری مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد جو ہے جب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے تو فرمایا یا اللہ کہ ہاں آپ ایسے کو نائب بنا رہے ہیں جو زمین پر خون اور خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کی دن رات عبادت کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ زمین سے مختلف مقامات سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ یہ مطلب روایات میں ملتا ہے نا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے مٹی نہیں لائی، لیکن میری مطلب نقطۂ نظر سے دیکھے کہ کوئی بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ جو مطلب جو روایات جن لوگوں مطلب گڑھ لی ہیں، یہ مطلب حضرت جبرائیل علیہ السلام
کا فوکس کم کرنے کے لیے. دیکھیں میں نے جو ہسٹری میں پڑھا ہے دیکھا ہے وہاں پہ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر گئے ہیں, وہاں سے مختلف اقسام کی مختلف رنگوں کی مٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اکٹھی کی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے یہ کام سر انجام دیا ہے مٹی اکٹھی کرنے والا, جس میں سرخ رنگ ہو گیا, سفید رنگ ہو گیا, سیاہ رنگ کی مٹی ہو گئی, مختلف اقسام کی مٹی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لایا یا حضرت اسرائیل علیہ السلام, اس سے چلو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن چلو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے اس مٹی کا چناؤ کیا, یعنی کہ مخصوص مٹی اکٹھی کی. پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے اندر پانی کو مکس کیا جائے. پانی کو مکس کر کے اس کو جو ہے مزید چھوڑا گیا. جب وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف سے بارش نہیں برسائی. یہ ظاہری بات ہے, اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا تھا, ادھر دنیا میں تو نہیں پیدا کیا. صحیح. ان کا بت جو ہے جنت میں بنایا تھا نا, تو وہ فرشتوں نے بنایا تو اپنے ہاتھوں سے. باقی جو ہے اب جب وہ چپکنے والی مٹی بن گئی, اس کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے کہ من طین لازب, ایسی چپکنے والی مٹی سے. اس سے پھر فرشتوں نے جو ہے اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا. جب وہ ڈھانچہ بنایا تو اس کو سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا. اسی طرح ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من سلسال کالفخار, کہ ہم نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. اب یہ سیم اسی طرح ہوتا ہے جیسے مطلب ایک کمار جو ہے مٹی کے برتن بنانے کے لیے جو پروسیس کرتا ہے, اسی طرح مطلب فرشتوں نے جو ہے سارا پروسیس میرے خیال سے یہی تھا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مکمل کر چکے تھے اور وہ خشک ہو کر ٹھیکرے کی طرح کھنکھنانے لگا, تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ جب میں اس کی پور درست کر لوں, یعنی کہ اس کی حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے اندر ہر چیز درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں, تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. تو اس میں بھی یہ ہے کہ فرشتوں نے جو ہے نا میرے خیال سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود جو ہے سر سے نیچے جو ہے وہ حصہ تیار کیا. میرے نزدیک انسان کا جو سر تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, جیسے کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہے ابلیس تو نے اس شخص کو کیوں نہیں سجدہ کیا جسے میں نے دونوں اپنے ہاتھوں سے بنایا. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اچھا یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے. اچھا یہ جو ڈھانچہ فرشتوں نے تیار کیا تھا یہ کتنا عرصہ دنیا میں, یا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو اکٹھا کر کے ڈھانچہ تیار کیا گیا, کتنا عرصہ وہاں پہ ڈھانچہ ایز اے ڈھانچہ ہی پڑا رہا؟ یہ اس میں مختلف رائے ہے. بعض کی رائے ہے کہ 40 سال گزرے ہیں, بعض کی رائے ہے 40,000 سال گزرے ہیں. صحیح. لیکن ابھی اس میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ بات ضروری ہے, یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک ٹائم گزرنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس ڈھانچے کے اندر روح پھونکی. صحیح. ایک ٹائم جو روح پھونکنے کا عمل تھا وہ کس جگہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا کی ہے؟ اس کی ابتدا جو ہے اللہ تعالیٰ نے سر سے کی ہے. صحیح. جو ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکنے سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کا تصفیہ کیا, یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سر کو بنایا تو اس کے ساتھ ساتھ ہڈیاں, گوشت اور یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے ساتھ ساتھ وجود میں آ گئیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تو اس وقت فرشتوں کو کہا تھا کہ جب میں اس کے اندر روح پھونکوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. تو جب اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تو سب سے پہلے جو ہے سر سے شروع ہوئی, تو سارے کے سارے فرشتے جو ہے سجدے میں گر گئے. تو ابلیس نے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے وجہ پوچھی کہ تو نے کیوں انکار کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ظاہری بات ہے اس نے تکبر کیا, تو اللہ تعالیٰ نے اسے لعنتی قرار دیا اور اسے بے دخل کر دیا آسمانوں سے. اچھا یہاں پہ یہ بات میں کرنا چاہوں گا کہ جب دیکھیں اللہ تعالیٰ کو فرشتوں نے جب یہ کہا کہ آپ زمین پہ اپنا نائب مقرر کرنے جا رہے ہیں, تو یہ اس سے پہلے جو قومیں تھیں وہ جس طرح جنات ہند بن جو بھی تھے, تو جس طرح وہ فساد کرتی تھیں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ انسان بھی تو زمین پہ جا کے فساد کریں گے. تو پھر ایک چیز تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کی, پھر فرشتے آپس میں چہ مگوئیاں کر رہے تھے کہ یہ جو نائب اللہ تعالیٰ زمین پہ پیدا کرنے والے ہیں ہم عبادت میں ان سے افضل ہیں. تو
فرشتوں کی نظر میں یہ آپس میں گفتگویں ہو رہی تھی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ اپنا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے جا رہے ہیں تو اس میں یقیناً وہ ہم سے کم تر ہوں گے، لیکن ان کی سوچ کے برعکس یہ چیز نکلی ہے۔ یہی تو دیکھیں، اب دیکھیں اشرف المخلوقات اسی سے آ جاتا ہے نا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، فرشتوں سے بھی اعلیٰ، جنات سے بھی اعلیٰ۔ اس کی بنیادی وجہ جو مثال کے طور پہ میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی کہ میری تھیوری جو ہے مطلب 4 لفظ پہ ڈسکس ہوتی ہے: اول، باطن، ظاہر اور آخر۔ یعنی یہ 4 لفظ اللہ کے علاوہ اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی صادق آتے ہیں، اور ان کے بعد تمام انسانوں پر صادق آتے ہیں۔ مطلب کس طرح؟ اب دیکھیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو پیدا کیا اول، اور باطن میں ظاہری بات ہے روح باطن کی مخلوق ہے۔ پھر اسی طرح ظاہر میں یہ ہمارا یہ جو ظاہری وجود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں کہ ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، ظاہری بات ہے ان پہ صادق آتے ہیں۔ پھر ان کے بعد انسان پر اس طرح صادق آتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ تمام مخلوقات میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا اور عالم باطن کے اندر پیدا کیا۔ یہ 2 لفظ ادھر صادق آتے ہیں، اول اور باطن، اور ظاہر اور آخر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے آخر میں جا کے انسان کو پیدا کیا۔ یہاں کے ایک اور مزے کی بات بھی ہے کہ صرف اللہ ہی جانتا تھا کہ وہ انسانوں کو پیدا کرے گا، اس سے پہلے کسی مخلوق کو، نہ فرشتوں کو پتا تھا نہ جنات کو، کہ ہمارے بعد بھی کوئی مخلوق پیدا کی جائے گی۔ تو یہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان پر ایک ایسا زمانہ گزر گیا ہے جس میں وہ کوئی بھی قابل ذکر شے نہ تھا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری بات ہے اس لیے پیدا کیا، جب اللہ تعالیٰ نے جنات کو زمین پر بسایا تو ان کو ظاہری بات ہے جنات میں تو انبیاء یا اولیاء کا سلسلہ نہیں ہے، وہاں تو بادشاہ اللہ پاک مقرر کر دیتا تھا اور اس کا حکم اس کی رعایا کو ماننا پڑتا تھا۔ تو جنات جو ہے مکمل طور پر، مجموعی طور پر زمین کے اندر خلافت قائم کرنے سے قاصر رہے، یعنی وہ قائم نہ کر سکے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تاکہ وہ زمین پر مکمل اور مجموعی طور پر خلافت قائم کر سکے۔ تو ابلیس نے بھی اسی وجہ سے جو ہے انکار کیا، کیونکہ اس نے ساری زندگی جو ہے اس زمین کے اندر خلافت قائم کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ تو اسی ضد میں آ گیا کہ جو مقام و مرتبہ مجھے ملنا چاہیے تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ایک عام سے مطلب مٹی سے بنائے ہوئے انسان کو دے دیا۔ حالانکہ ابلیس کو بھی جو ہے روح کے بارے میں تو اس کا بھی نہیں پتا کہ روح کیا چیز ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ خلافت جو ہے اس کا تو چلو ایک تو انسان کے مطلب سائنسی علوم کے ساتھ تعلق ہے ہی، لیکن بغیر روح کے یا روحانی علم کے بھی زمین پر خلافت قائم کرنا ناممکن ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق اشرف المخلوقات کو اچھا، اشرف المخلوقات کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اشرف المخلوقات کہنے کی وجہ یہ ہے نا، دیکھیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو روحوں کو پیدا کیا اور عالم باطن کے اندر، اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کو پیدا کیا اور عالم ظاہر کے اندر۔ اب دیکھیں میری آپ کو تھیوری جو ہے مطلب 2 ڈائمنشن میں آپ کو مکمل تھیوری آف ایوری تھنگ ہے۔ اب یہ صرف انسانوں پر ہی یہ 4 لفظ صادق آتے ہیں۔ اب جنات پہ صرف لفظ ظاہر صادق آتا ہے، ان کے پاس ظاہری وجود ہے، نہ وہ آخر میں پیدا کیے گئے نہ پہلے پیدا کیے گئے۔ اسی طرح فرشتے ہیں، وہ عالم باطن کی مخلوق ہیں، نہ ان پہ اول صادق آتا ہے اور نہ آخر صادق آتا ہے۔ اسی طرح واحد ایک انسان ہی ایسی مخلوق ہے جس کے اوپر اول، آخر، ظاہر اور باطن یعنی یہ 4 الفاظ صادق آتے ہیں، اور یہی بنیادی وجہ ہو سکتی ہے انسان کی اشرف المخلوقات کی ہونے کی۔ صحیح۔ اچھا جی، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ان کے درمیان جو پیدائش کا وقفہ ہے وہ کتنا ہے؟ دیکھیے اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ ان کے درمیان ایک وقفہ ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو جنت میں جو ہے ہر چیز میسر تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر ایک کمی تھی جو ہے مطلب تنہائی تھی، کوئی مطلب تنہائی جس کے ساتھ وہ اپنی تنہائی دور کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے حصول کے لیے حوا کو پیدا کیا، تو جس سے جو مطلب ان کی تنہائی کو دور کیا اور ایک بنیادی جوڑا بنا جس سے انسانی نسل کا آگے سلسلہ شروع ہوا۔ یہ تو چلو ایک اللہ کے مطلب سارے پہلے سے طے کردہ فیصلے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے مطلب ہر چیز کو اپنے ٹائم کے اوپر
منتقل کرنا شروع کر دیا. صحیح. اور اس میں ایک اور بھی روایت ملتی ہے، یعنی کہ اب دیکھیں یہاں پہ تھوڑے سے ایک اور وضاحت بھی کر دو کہ بعض چیزیں جو ہوتی ہے وہ سمبیالوجی ہوتی ہیں، یعنی ان کا لفظ بے لفظ یا لٹرلی کوئی تعلق نہیں ہوتا. صحیح ہو گیا. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مطلب لٹرلی ہوتی ہیں. اب اس میں ابھی تک مطلب کوئی بھی ایسی چیز تحقیق نہیں ثابت ہوئی کہ ام حوا کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا. اس کے بارے میں اب لیکن یہ تو ظاہر ہے نا کہ ایک حدیث ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا. بالکل یہی بات. اب اس میں دیکھیں جب ایک فلاسفر ہے وہ اس کا سوچنے کا طریقہ اور ہوتا ہے. اب اس میں ہمارے نزدیک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمبیالوجی میں ایک بات سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ عورتوں کے ساتھ کس طرح سلوک کریں. یعنی کہ انہوں نے فرمایا کہ اس کو ٹیڑھی ہڈی پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا کہ اگر اس کو آپ سیدھا کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اگر یوں ہی چھوڑ دو گے تو یہ ٹیڑھی ہو جائے گی. تو اس سے مطلب یہ ہمیں وائز کی جاتی ہے کہ آپ نے اپنی عورتوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، یعنی میانہ روی اختیار کرنی ہے. صحیح ہو گیا. نہ ٹیڑھی چھوڑنی ہے اور نہ ہی سختی کرنی ہے تاکہ مطلب وہ نہ ٹوٹے اور نہ ہی ٹیڑھی ہو. اب یہ تو ظاہری بات ہے مطلب اس سے سمبیالوجیکل نکلتا ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ لٹرلی اب دیکھا اللہ ہی جانتا ہے، کیا پتہ لٹرلی بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئی ہو. لیکن بعض جو ہے چیزیں جو ہے سمبیالوجیکل ہوتی ہیں جن کا لٹرلی کوئی تعلق نہیں ہوتا. صحیح ہو گیا جی. اب دیکھیں جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ایمان والے مومن شخص کی مثال دی کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اس کی ایک درخت کی طرح کہ اس کی جڑیں زمین کی تہ تک ہیں اور شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں. اب دیکھیں یہ مطلب ایک مثال ہے نا، سمبیالوجی ہے. اب لٹرلی تو ہم انسان ہیں، ہم درخت کی طرح تو نہیں ہیں. یہ ایک بات کو سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے. جس طرح ہمارے روایتی انداز میں بھی کہانیاں چلی آ رہی ہیں، شیر بلی اس طرح مطلب یہ اب ظاہری بات ہے کوئی شیر بلی یا ان کی جو کہانیاں ہم ابھی تک پڑھتے آ رہے ہیں ان کا لٹرلی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن انسانی زندگی کے اندر اس کا حقیقت میں ہم اس سے سبق اخذ کر سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. لاسٹ میں آپ سے ان ٹائم نیوز ٹی وی کے ویورز جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں، ان کے لیے ماہ رمضان کی مناسبت سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے رمضان کے بارے میں تو میرا یہی پیغام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بنو. اب یہ تو ظاہری بات ہے ہمارا روحانی مطلب دینی جو سلسلہ ہے. اب رمضان کا جو لفظی مطلب آپ کڑے اس کا مطلب ہوتا ہے جلانا یا کسی بھی چیز کو مطلب جلانا یا ہمارے انکوں میں ساڑنا بھی بولتے ہیں. اب اس سے تو یہ بھی مطلب نکلتا ہے کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے گناہوں کو جلا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. اب رمضان کا جو ہے مطلب اب سائنسی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو یہ جو ہے اب ہمارے پورا سال کے اندر ہم جو ہے کھاتے پیتے رہتے ہیں یا ہمارے وجود کے اندر فاضل مادے جو مطلب فضول خلیے وغیرہ جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، اور جیسے مطلب کینسر کے سیل یا اس طرح اور بھی مطلب جتنے بھی امراض ہو گئے، امراض کے خلیات جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. تو ہمیں اس دوران جو ہے اللہ تعالیٰ بھوکا رہنے کا مطلب حکم دیتا ہے. جب ہم بھوکا رہتے ہیں تو ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے، تو اس دوران ظاہری بات ہے ہم کام کاج کرتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں انرجی ضرورت ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ انرجی تو ہمیں ہمارا مائنڈ کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی کہ جب ہم خوراک کھاتے ہیں یا پانی پیتے ہیں یا سانس لیتے ہیں اس کا 20% حصہ صرف مائنڈ کو جاتا ہے. تو اس دوران جو ہے جب معدے کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی، یہ اندر سے خالی ہوتا ہے، تو یہ جتنے بھی فاضل مادے یا بیکٹیریا جو مطلب زہریلی مادے ہوتے ہیں یہ اس دوران یہ ان کو تباہ کر کے یہ انرجی میں تبدیل ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے اب معدے میں تو کچھ نہیں جس سے انرجی. آسان لفظوں میں کہنے اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر و باطن کو اندر سے صاف کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ مبارک رمضان المبارک دیا ہے. تو ہمیں جو چیزیں جس طرح اگر سائنسی حوالے سے دیکھیں تو ہمارا جو اندر ہے اس میں پورا سال ہم جو کچھ بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں، ہم اپنے اندر وبائی امراض کو لے کے جاتے ہیں، ہر طرح کی بیماریاں ہمارے اندر اٹھتی ہیں. تو ماہ مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کی اس کرم نوازی سے وہ بیماریوں سے بھی ہماری جان چھوڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ماہ مبارک دیتے ہیں. ہمارا ظاہر و باطن
جو صاف ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں ابھی یہ جاپانی سائنسٹسٹ ہے، اب ان کا نام میرے ذہن سے اتر گیا ہے. یہ ان کی تحقیق ہے کہ ہر انسان کو کینسر کے اوپر انہوں نے تحقیق کی ہے کہ ہر انسان کو سال میں کم از کم 1 مہینے کے لیے فقر و فاقہ رکھنا چاہیے، تاکہ اس کے جو مطلب جو کینسر کے سیل ہیں وہ دن بدن جو فاضل مادہ اکٹھا ہوتا ہے وہ جل کر راکھ ہو جائیں. اسی طرح وضو کے حوالے سے بھی ہے کہ وضو کے اس میں بھی سائنس یہی کہتی ہے کہ جی حرکت اس طرح کی ہونی چاہیے، اپنے جسم کو تر و تازہ رکھنے کے لیے وضو بہت ضروری ہے. بے شک. تو یہی چیز اسی طرح ایک اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں، پانی ایسی چیز ہے نا، اس کا عالم خلق اور عالم ظاہر کے ساتھ دونوں کا گہرا تعلق ہے. مطلب اب دیکھیں، اب نماز پڑھنے کے لیے اب پہلے پانی سے وضو کرتے ہیں، تو اب ظاہری بات ہے اس میں اب ہمیں جو ہے ہمارے وجود کو یہ پانی اندر سے بھی پاک کر دیتا ہے. جب تک آپ وضو نہیں کریں گے آپ نماز پڑھنے کے یا قرآن پڑھنے کے قابل نہیں ہوں گے. اسی طرح جب ہم پہ غسل فرض ہوتا ہے یا تو غسل واجب ہوتا ہے، تو اب دیکھیں یہ ایسی چیز ہے جو ہمیں اب ظاہری آنکھ سے نہیں دکھائی دیتی. اب دیکھیں پانی کا یہ اس سے بھی پانی کے روحانیت اس سے بھی ہوتی ہے کہ اب ہم پانی سے غسل کرتے ہیں ہم پاک ہو جاتے ہیں. یعنی اس سے یہ بھی ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ پانی ایک ایسی چیز ہے جو عالم باطن کے ساتھ ساتھ عالم خلق کے اندر دونوں میں یکساں مفید ہے. اب فرشتوں کو بھی لے لیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پانی کے قطروں سے پیدا کیا، اور اسی طرح عالم خلق کے اندر ہر چیز جو ہے، ہر زندہ چیز اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کی ہے. صحیح ہوگا. پانی کے بغیر جو ہے زندگی کا وجود جو ہے نا وجود ممکن ہی نہیں. تو اس کے لیے ویورز کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ ماہ رمضان کے روزے ضرور رکھیں. بے شک. تاکہ یہ آپ کے لیے صرف نہیں کہ دینی فائدہ، دین اور دنیا کی بھلائی، دین اور دنیا دونوں کی بھلائی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آپ رمضان کے روزے ضرور رکھیں. جی آپ نے بہترین میسج لاسٹ میں دیا ویورز کے لیے، اور میں بھی ویورز سے یہ ریکویسٹ کروں گا جی ماہ رمضان کے اندر اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو جو بالغ بچے بچیاں ہیں ان کو اگر وہ روزہ نہیں رکھ رہے تو کوشش کریں کہ ان سے بھی روزے رکھوائیں. ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جوان جو ہیں، نوجوان لڑکے وغیرہ بھی عیش و عشرت میں آ کے اپنے روزے توڑ دیتے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. تو بہت شکریہ جی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ویورز آج کا پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. ان ٹائم نیوز ٹی وی کے آج کے مہمان محمد ناصر سمیت سجاد علی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بان.